الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 14 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینئر وکیل حامد خان صاحب نے ایک درخواست دائر کی ہے اور یہ پرویز مشرف کی اپیلوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواستیں ہیں، اور اس میں جو پلی لی گئی ہے 3-4 درخواستیں جن کو مقرر کروانے کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی ہے حامد خان صاحب کی طرف سے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اہم جو تفصیلات اور اہم سماعت کا احوال اور اہم فیصلہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شریف مافیا کے جو لوگ ہیں، جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اٹھ کر آئی تھی پراکسی کونسل بن کر، اور پراکسی جو مریم نواز کے پراکسی کے طور پر عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور ثاقب نثار کی جو آڈیو کا معاملہ تھا اس کے لیے ایک انکوائری اور کمیشن بنوانے آئے تھے، بری طرح پھنس گئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک نیا پتہ کھیل دیا، نیا کارڈ کھیل دیا ہے۔ اور یہ بیسیکلی اٹارنی جنرل صاحب کا جو اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے جو اس میں آرگومنٹس کیے گئے تھے، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا۔ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ اصل آڈیو لے کر آئیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں، اور اصل آڈیو اب آئے گی، اور بڑا معاملہ دلچسپ ہو گیا ہے۔ آج کی جو اہم سماعت ہے اس میں 2 فیصلے ہیں۔ ایک، حکومت کو اور اٹارنی جنرل صاحب کو کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس آڈیو کے لیے کوئی غیر ملکی مستند آڈیو فرانزک کے لیے کسی ادارے کو پرپوز کریں یا اس کا نام دیں، اور ساتھ جو دوسری طرف سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے جو کہ پراکسی ہے مریم نواز اور شریف خاندان کی، اور یہ ورڈ پراکسی کا اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت میں استعمال کیا تھا اور آج بھی اس کا تذکرہ ہوا۔ ان کو کہا کہ آپ اصل آڈیو تو لے کر آئے نا، کہاں ہے وہ اصل آڈیو جس کی بنیاد پر آپ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ انکوائری کمیشن بن جائے؟ عدالت نے کہا پہلے اصل آڈیو لیں پھر ہم دیکھتے ہیں۔ بڑی ہی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں سپریم کو، اور یہ میں مختصر آپ کو بتاؤں گا، اور اصل جو آج کا کیس ہے کیونکہ وہ بڑا اہم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، اور یہ سینئر ایڈوکیٹ ہے حامد خان صاحب، جو ایک گروپ کو بھی ہیڈ کرتے ہیں، وکلا کے گروپ کو، اور حامد خان صاحب ایک پروفیسر بھی ہیں اور آتھر بھی ہیں، ان کی کتابیں اتھارٹی سمجھی جاتی ہیں لاء پر۔ لیکن ان کا کچھ عرصہ سے جو میں ان کے ساتھ بطور ان کا اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں کہ حامد خان صاحب ایک اتنے لائق اور اتنے جو انہوں نے اتنی محنت کی ہے اور اپنا نام بنایا ہے اور پوری دنیا میں بطور جورسٹ اپنا نام بنایا ہے، لیکن صرف وزیر اعظم عمران خان کی جماعت کو چھوڑنے کے بعد جو ان کے اختلافات بنے، اس کے بعد وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ معاملے کو ایسے اس میں پڑے ہیں کہ اب واپسی کا راستہ وہ لینا ہی نہیں چاہتے۔ آج انہوں نے 3-4 درخواستیں دی ہیں، اور ان 3-4 درخواستوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ کہا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ جب معاملہ تھا پرویز مشرف کی سزاؤں کا، اور پرویز مشرف کو جب سزا سنائی گئی تھی، اور جو مرحوم جج تھے وقار سیٹھ جو چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ڈی چوک پر لٹکایا جائے۔ وہ جو عدالت تھی، وہ 3 ججز پر مشتمل وہ جو عدالت تھی، اس عدالت کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا پرویز مشرف کی طرف سے کہ جناب یہ جو عدالت ہے جو فیصلہ سنانے جا رہی ہے، یہ عدالت ہی غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ آرٹیکل 6 کے لیے جو عدالت یا کمیشن بنانا تھا، اس کے جو پریسکرائبڈ رولز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور ان کے بغیر یہ بنا دی گئی ہے۔ اس وجہ سے اس عدالت کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ ابھی یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پینڈنگ تھی کہ ادھر سزا سنا دی گئی، اور سزا سنانے کے چند دن بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس عدالت کو ہی سرے سے غیر آئینی ڈکلیئر کر دیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ جو عدالت بنی ہے آئین میں جو شیڈول ہے آئین کا آرٹیکل 6 کے حوالے سے اور اس کے ٹرائل کے حوالے سے، جو وہاں پر رولز اور پرنسپلز ہیں، ان کا سرے سے صرف نواز شریف کو خواہش تھی کہ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانا ہے۔ آرٹیکل 6 جو یہ امینڈمنٹ ہے پرویز مشرف کی حد تک 2010 میں، یہ 18ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے، اور وقوع بنایا جا رہا ہے 2007 کا۔ اگر تو ایمرجنسی نافذ کرنا غیر آئینی کام یا غداری ہے تو پھر تو 1999 سے چلانا تھا۔ پھر 1999 کے بعد جنہوں نے اسی پرویز مشرف سے حلف لیے تھے، وہ ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہونی تھی، اور اس میں افتخار چودھری کے خلاف بھی کارروائی ہونی تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بعد کیونکہ اسی معاملات پر جو حکومتیں بنی، یہی سارے کے سارے جو نون لیگ میں اور مختلف جماعتوں میں وزراء بیٹھے ہیں، یہ اسی وقت 1999 میں جو ایمرجنسی آئی اور اس ایمرجنسی نافذ کرنے کے بعد جو الیکشنز ہوئے، یہی لوگ مشرف کی کابینہ میں بیٹھے تھے۔
انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ 2007 میں جو ایمرجنسی نافذ کی گئی اس پر جو غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ اب ہمارا آرٹیکل 12 کہتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا کہ کسی بھی قانون کا ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ اگر تو اس قانون میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس کا اطلاق، جیسے نیب آرڈیننس ہے تو اس میں واضح لکھا گیا ہے کہ 1985 سے اس کا اطلاق ہوگا، تو وہ پھر 1985-86 کے جو میر شکیل الرحمان کو نوازنے کے نواز شریف کے آرڈرز ہیں بطور جو ڈی جی بطور چیئرمین ایل ڈی اے، تو اس کے خلاف بھی ریفرنس بنا۔ اب جب آرٹیکل جو 6 میں امینڈمنٹ لائی گئی 18ویں ترمیم میں، اب 18ویں ترمیم تو آئین ہے نا، وہاں یہ تو نہیں لکھا جائے گا کہ یہ کب سے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، لیکن آرٹیکل 12 خود جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، آرٹیکل 12 فنڈامنٹل رائٹ سارے آرٹیکلز کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے آرٹیکل 12، اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ آرٹیکل 8 کے بعد شروع ہوتے ہیں، آرٹیکل 6 فنڈامنٹل رائٹ میں نہیں آتا، اور آرٹیکل 12 کہتا ہے کہ کسی بھی قانون کا ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ تو پھر انہوں نے 2010 میں ترمیم کر کے 2007 کے وقوع پر جو ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، اور پھر جس طریقے سے نواز شریف نے افتخار چودھری کو کہا، افتخار چودھری نے 3 جج دے دیے، ان 3 ججز نے کمیشن بنا، اور اس کمیشن پر نواز شریف نے اکرم شیخ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اکرم شیخ صاحب، ان کی سربراہی میں ایک پورا پینل بنا دیا، اور مشرف کے خلاف انہوں نے ٹرائل کیا اور اس میں سزا سنا دی، جس کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ اس فیصلے کو، ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے، اور جو اپیلیں ہیں پرویز مشرف کی، ان ساری چیزوں کو دیکھا گیا ہے، اور اس پر یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہے اور ہمیں ریلیف دیا جائے، اور یہ اپیلیں جلد فکس کی جائیں تاکہ مشرف کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ اور جو معاملہ ہے وقار سیٹھ کا ایک درخواست تھی، جو سابق چیف جسٹس ہیں، مرحوم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے، ان کی درخواستیں بھی فکس کرنے کی عدالت سے استدعا کی گئی ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کا فرانزک تجزیہ کرانے کے لیے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور پاکستان بار کونسل سے غیر ملکی مستند فرانزک ایجنسیوں کے نام طلب کیے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سندھ سے تعلق رکھنے والے جوڈیشل کمیشن کے رکن کی دائر درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ سماعت کی۔ درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ جو ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات کے لیے آزاد کمیشن تشکیل دیا جائے، اور اس میں صرف عدالتوں پر الزام لگایا گیا تھا، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اگر وہ آڈیو جھوٹی ہے تو مریم نواز کو پھانسی لگا دی جائے یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، وہ نہیں کہا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ عدالتوں کے بارے میں یہ معاملہ انکوائر کیا جائے کہ آیا عدالتوں کا کردار ایسا ہے یا کوئی ڈکٹیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اوریجنل آڈیو موجود ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں معلوم، اور آڈیو مصدقہ ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کوئی احتساب عدالت اس ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو کورٹ میں جو کنٹرول میں نہیں ہے، اور کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی احتساب عدالت کو کہا کہ وہ ان کو سزا دے۔ اس ہائی کورٹ سے متعلق ایسی کون سی چیز ہے جس پر آپ انکوائری کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ عدالت نے کہا یہ تمام معاملات ایک زیر التوا اپیل سے متعلق ہیں، آپ انکوائری چاہتے ہیں اور اس کا زیر التوا اپیلوں پر اثر ہوگا۔ اگر عدالت انکوائری کا حکم دیتی ہے تو اپیلوں پر تو کیا اثر پڑے گا، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جن کی اپیلیں ہیں وہ یہ معاملات عدالت نہیں لانا چاہتے، یہ عدالت انکوائری کا حکم دیتی ہے تو اس کا تمام زیر التوا جو مقدمات ہیں ان کے اوپر اثر ہوگا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس عدالت کے بینچز کوئی اور بناتا ہے، کوئی ایک معمولی سا بھی ثبوت ہے کہ اس عدالت کا کوئی بینچ کسی اور نے بنایا ہو؟ انہوں نے کہا چیف صاحب نے کہ سیاسی بیانیوں پر کیسز کے فیصلے نہیں کیے جاتے، آپ بار کے لیڈر ہیں، کوئی معمولی سا بھی ثبوت لے کر آئیں، انکوائری تو بینچز میں موجود ججز کے خلاف بھی ہونی ہے۔ ایڈوکیٹ صلاح الدین نے کہا کہ ایک آڈیو موجود ہے جس میں یہ معلوم نہیں کہ ثاقب نثار کس سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں کہ کال پر دوسری جانب کوئی جج بھی ہے یا نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو بادی نظر میں اپنا کیس تو بنانا ہوگا، کوئی معمولی ثبوت ہی لے ہیں، پھر آ کے عدالت میں آپ آ کر استدعا کریں، کوئی انکوائری یا کمیشن بنا کے، آپ کے پلے بات ہے کوئی نہیں، اور آپ عدالت کو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ آپ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یا انکوائری کروائی جائے۔ اگر ثبوت نہیں ہے تو یہ عدالت پر عوام کا اعتماد ختم کرنے کی کوشش ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ ثبوت لائیں تو اس عدالت کو کمیشن بنانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ اس عدالت کے بینچز کوئی اور بناتا ہے، کوئی ثبوت تو لائیں، اس تمام عرصے میں کسی جج کا کنڈکٹ یا فیصلہ ایسا دکھا دیں جس سے ایسا لگتا ہو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر اس آڈیو کلپ کا فرانزک کرائیں تو اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ ایڈوکیٹ صلاح الدین نے کہا کہ وزارت قانون اس کا خرچہ اٹھا سکتی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹیکس دہندگان کے پیسے اس پر کیوں لگائیں ہم؟
کیوں آپ ٹیکس دہندگان کے پیسے لگانا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ تاریخ واقعی بڑی تلخ ہے، ججز نے ماضی میں چیزوں کو تسلیم کیا ہے، یہاں معاملات مختلف ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کسی بھی مستند فرانزک ایجنسی کا نام تجویز کریں جس سے اس آڈیو کلپ کا فرانزک کروایا جا سکے، جس پر ایڈوکیٹ صلاح الدین کا کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل نے مجھ سے کہا کہ میں کسی کی پراکسی ہوں، میں کوئی نام تجویز نہیں کروں گا۔ آپ اس حوالے سے اٹارنی جنرل صاحب سے ہی کہیں کہ وہ کسی مستند فرانزک ایجنسی کا نام معلوم کریں۔ عدالت نے ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کا فرانزک تجزیہ کرانے کے لیے اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل سے غیر ملکی مستند فرانزک ایجنسیوں کے نام طلب کیے، اور عدالت نے درخواست گزاروں کو آڈیو کلپ جو اوریجنل ہے وہ بھی فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ اور وہ کہاں ہے؟ وہ تو مریم نواز نے ایک گھڑا، انہوں نے تو یہ سارے کا سارا، اب جب وہ کلپ سامنے آ جائے گا تو پھر تو ایڈوکیٹ صلاح الدین سے یہ بھی پوچھا جائے گا، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سے، کہ بتائیں کہ یہ کلپ آپ کو کس نے دیا تھا، یہ اس کا آتھر کون ہے، اس کو بنانے والا کون ہے؟ تو وہ ساری چیزیں، اور جب آپ نے کاٹ کے کلپ بنایا ہو اور اس کا کچھ حصہ بھی کٹا ہوا ہو تو بتائیں پھر ان کا کیا بنے گا؟ اور ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 28 جنوری کے لیے اس کیس کو فکس کر لیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب کوئی مستند ادارے کا نام بتا دیں گے، پاکستان بار کونسل بھی کوئی اپنا نام بتا دے، آپ وہ پہلے کلپ تو لے کر آئیں نا، وہ آڈیو جو مبینہ آڈیو ہے وہ اوریجنل لے کر آئیں، پھر عدالت آگے دیکھے گی اب کہاں سے لیں گے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر یہ کلپ، اور وہ لے کے آئیں گے تو یہ معاملہ دلچسپ ہو جائے گا۔ کسی کا کچھ نہیں جانا جائے گا تو پھر بھی شریف خاندان کا جائے گا۔ یہ کروا لیں پراکسی وار عدالتوں پر اور پراکسی حملے، لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔